پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ ایرانی تیل کی پابندیوں میں ریلیف اور منجمد اثاثوں پر مثبت بات چیت۔ سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی شہر برگنسٹاک میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کا استقبال کیا۔ امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر شریک۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر حکام شامل۔ ایرانی مذاکراتی کمیٹی کے رکن حسین قربان زادہ نے عرب ٹی وی کو بتایا کہ پہلے راؤنڈ کے مذاکرات میں ہم نے اپنے منجمد اثاثوں کے معاملے اور ان کی بحالی کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں ایران کے توانائی کے شعبے سے منسلک پابندیوں میں ریلیف پر بھی توجہ مرکوز رہی۔ ہم نے ایرانی تیل پر پابندیوں سے عارضی استثناء پر بات کی اور اس معاملے پر ایک تجویز کا حتمی مسودہ مکمل کر لیا۔ صدر ٹرمپ امن پسند شخصیت ہیں، انہوں نے پاک بھارت جنگ بندی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سوئس وزیر اعظم سے ملاقات، مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں شہباز شریف نے کہا، عالمی امن کے لیے ایرانی اور امریکی صدور کی کاوشیں رنگ لائیں گی۔ اسپیکر باقر کالباف اور ایران کی قیادت خطے میں امن کے لیے مخلص ہے۔ امید ہے یہاں ہونے والا معاہدہ دنیا میں پائیدار امن کی ضمانت ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم سب عالمی امن کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، امید ہے کہ مثبت بات چیت ہوگی۔ ہم جب واپس جائیں گے تو ہمارے پاس معاہدے کی زبردست دستاویز ہوگی جو دنیا بھر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے فروغ کا باعث بنے گی۔ صدر ٹرمپ کی بصیرت افزود اور نہایت متحرک قیادت کے باعث یہ اجلاس ممکن ہوا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مثبت اور تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مذاکرات کے دوران ایران کو دھمکیاں، اگر لبنان میں ایران نے اپنی حمایت یافتہ گروہوں کو مسائل پیدا کرنے سے نہ روکا تو اسے دوبارہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے آغاز کے موقع پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ ایران لبنان میں اپنے بھاری معاوضہ لینے والے گروہوں کو مسائل پیدا کرنے سے فوری طور پر روکے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ ایسا نہ کرنے پر ایران پر دوبارہ پہلے سے زیادہ سخت حملہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران 60 روز تک آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ اس مدت کے بعد بھی کسی قسم کا ٹول نافذ نہیں ہوگا۔ ایران سے مجوزہ معاہدہ نہ ہو سکا تو امریکہ اپنی ثوابدید پر ٹول عائد کر سکتا ہے۔ ایران یورینیم افزودگی کے اپنے بنیادی حق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کا بھی ہمیشہ سے یہی موقف تھا۔ ایرانی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے کہا کہ دوسرے فریق کے پاس ایران کے اس بنیادی حق کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ امریکہ پہلے ہمارے میزائل پروگرام سے متعلق مطالبے کر رہا تھا، آج اسے تسلیم کر رہا ہے۔ مخالف فریق کی پوزیشن میں تبدیلی ہماری قومی ہم آہنگی کا نتیجہ ہے، جس کے لیے پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج نے بہت سی قربانیاں دیں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر کالباف کا ٹرمپ کو جواب، کہا امریکی اپنے بیانات میں احتیاط کریں، ہماری افواج جواب دینے کو تیار ہے، ہم امریکیوں کی دھمکیوں کو کسی حیثیت میں شمار نہیں کرتے۔ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں بنیادی تبدیلی کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ایرانی قیادت کو خطے میں عدم استحکام کو ہوا دینا چھوڑنا ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ نے ایرانی عوام کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا کہا۔ ایران کو علاقائی عدم استحکام کا محرک سمجھا جاتا رہا ہے، اسے جوہری ہتھیاروں کی خواہش ترک کرنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ وہ ان متعدد مسائل کا سفارتی حل تلاش کریں گے جو امریکی عوام اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اہم ہے۔ اب ہم ایک ایسے مستقبل کی تصویر دیکھتے ہیں جہاں سب مل کر امن اور خوشحالی کو فروغ دے سکیں۔ آبنائے ہرمز کا کھلنا اور ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے جیسے مقاصد پہلے ہی حاصل کیے جا چکے۔ مذاکراتی عمل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکر گزار ہوں۔ شہباز شریف صدر ٹرمپ اور میرے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرویدہ امن مذاکرات کے موقع پر کہا کہ میری زندگی میں دو انتہائی اہم افراد ہیں، ایک انڈین اور ایک پاکستانی۔ انڈین میری اہلیہ ہیں اور پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ 3 ماہ میں ان سے کئی بار گفتگو کی، اگر فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ جے ڈی وینس نے فیلڈ مارشل کو عسکری قائد کے ساتھ بہترین سفارتکار قرار دیا، پاکستان کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آئی لو پاکستان کہا اور امن کے کردار پر تھمز اپ کیا اور کہا کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، پاکستان نے جو کچھ کیا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
مذاکرات سے پہلے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ایرانی اور امریکی وفود کی ملاقاتیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ویری گڈ، وی لو پاکستان۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر کالباف نے کہا کہ امن کے لیے پاکستان کا کردار شاندار رہا۔ سمٹ ہال میں ایران، امریکہ، پاکستان اور دیگر ممالک کے وفود کی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وفود کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آپس میں انتہائی گرم جوشی سے مصافحہ، ایک دوسرے کے گلے ملے، خوشگوار جملوں اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ قطر اس وقت تک ثالثی جاری رکھے گا جب تک امریکہ اور ایران کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ جاتے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے مذاکرات سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ مذاکرات بہت تاریخی موقع ہے۔ یہ نہ صرف خطے کی سیکیورٹی بلکہ دنیا بھر کے امن و سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ قطری وزیر اعظم نے امن مذاکرات کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ ایران معاہدے کے ممکنہ 14 نکات منظر عام پر فریقین فوری اور مستقل جنگ بندی کریں گے، ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام ہوگا، اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، 60 روز کے اندر حتمی معاہدے پر مذاکرات مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، باہمی رضامندی سے معاہدے میں توسیع ہو سکے گی، بحری رکاوٹوں کا خاتمہ، 30 دن کے اندر بحری آمد و رفت کو معمول پر لایا جائے گا، حتمی معاہدہ ہونے پر خطے سے امریکی افواج کا انخلاء، ایران پر عائد پابندیاں ہٹائی جائیں گی، امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اور فنڈز جاری کرے گا، جبکہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کی معاشی بحالی اور ترقی کے لیے $300 ارب کے منصوبے میں تعاون فراہم کرے گا۔ ایران خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا، بارودی سرنگوں سمیت تمام تکنیکی رکاوٹیں دور کرے گا۔ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ افزودہ یورینیم اور دیگر جوہری معاملات کا حتمی فیصلہ جامع معاہدے کے تحت کیا جائے گا۔ مذاکرات کے دوران ایران اپنا موجودہ جوہری پروگرام برقرار رکھے گا۔ امریکہ نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا، نہ ہی خطے میں اپنی فوج بڑھائے گا۔ امریکہ ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور متعلقہ تجارتی سرگرمیوں کے لیے مالی اور تجارتی رعایتیں فراہم کرے گا۔ حتمی معاہدے پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا۔ R4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی مصری صدر سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ اسحاق ڈار کا مصر کے ساتھ دیرینہ، برادرانہ اور کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ مصری صدر نے خطے میں مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور سفارتی مشغولیت کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ صدر السیسی نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ مصری وزیر خارجہ کی زیر صدارت پاکستان، ترکی، سعودی وزارت خارجہ کا اجلاس، خطے کی صورتحال پر غور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پارلیمنٹ لاجز میں ویگو ڈالوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں کہا، نواز شریف اجمل خٹک تقریر کرنے پر توہین کیس میں پیش ہوئے، اگر نیا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہے تو بات کریں۔ پارلیمنٹ لاجز میں ویگو ڈالے آ رہے ہوتے ہیں، ویگو ڈالے بذات خود بہت بڑی فحاشی ہیں، خواتین واک کر رہی ہوتی ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھے اور نئے کوڈ آف کنڈکٹ پر بات کرے، ویگو ڈالوں پر پابندی سے متعلق وزیر داخلہ سے بات کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں بجٹ کی منظوری کا دوسرا مرحلہ، مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے 43.85 ارب سے زائد کے 88 مطالبات زر منظور۔ کابینہ ڈویژن کے آئندہ مالی سال کے مطالبات زر پر اپوزیشن کی کٹوتی کی 90 تحاریک۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایوان میں ہماری تقاریر بند کر دی جاتی ہیں، اقبال آفریدی کی معطلی ختم کی جائے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ اقبال آفریدی نے اسٹاف سمیت مختلف لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ اقبال آفریدی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی نے اقبال آفریدی کی معطلی ختم کرنے کی تحریک منظور کر لی۔ پی ٹی آئی ارکان کے منہ سے کرپشن کی باتیں مضحکہ خیز ہیں، جب ثبوت مانگو تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی والوں کی تقریر بغاوت سے شروع ہو کر ہتھیار پر ختم ہوئی۔
PTI نے 9 مئی سے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا، ان کے منتخب نمائندوں کو باجی علیمہ کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 100 سے زائد ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ الیکٹرک بسوں کا منصوبہ جنوبی پنجاب سے شروع کیا گیا۔ 1150 الیکٹرک بسوں کا فلیٹ جلد پنجاب پہنچ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے 30,000 کلومیٹر سڑکیں بنوائیں۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ نامزد عام انتخابات میں GPA-1 گلگت سے کامیاب ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری کا امجد حسین کو ٹیلی فون، حکومت سازی اور عوام کے آئینی و معاشی حقوق پر عمل درآمد کی ہدایت۔ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنائیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا بھی حکومتی اتحاد سے ہاتھ ملانے کا اعلان۔ سندھ اسمبلی میں بجٹ پر بحث جاری۔ پیپلز پارٹی کے قاسم سراج سومرو نے کہا کہ سندھ میں سوشل سیکیورٹی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ تھر پارکر میں اسمال ڈیمز کی وجہ سے بھی ترقی ہوئی۔ اپوزیشن کی بجٹ پر تنقید۔ MQM کے رکن اسمبلی دانیال احمد نے کہا کہ 6 کروڑ کی آبادی میں 1000 پنک اسکوٹیاں دی گئیں۔ صرف کراچی کو 15,000 بسیں چاہیے۔ آپ نے پورے صوبے کو 2000 بسیں دیں۔ K4 منصوبہ 20 سال میں مکمل نہیں ہوا۔ بلوچستان اسمبلی نے نئے مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بجٹ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بلوچستان کا بجٹ منظور ہونے پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپوزیشن کی تنقید کو رہنمائی کے طور پر لیا۔ بلوچستان کے 100% اسکول کھل چکے، شرح خوانگی 60% تک پہنچ چکی، 14,000 سے زائد اساتذہ کی شفاف بھرتی کی گئی۔ کوئٹہ میں ٹراما سینٹر نے کام شروع کر دیا۔ شعبہ صحت میں وسیع پیمانے پر اقدامات کر رہے ہیں۔ BRT کے لاٹ 1 میں مکس ٹریفک لین جلد کھول دی جائے گی۔ شہریوں کو سفری سہولت میں مزید بہتری اور آسانی میسر آئے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا سب سے زیادہ ترقیاتی کام کراچی میں کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے ماضی میں سندھ کو اس کے جائز حقوق اور وسائل کی فراہمی میں نظر انداز کیا۔ لاہور میں طوفانی بارش کا سپیل جلد تھل ایک ہو گیا۔ اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔ کرک میں طوفانی بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ آندھی کے دوران سولر پینل اڑ گئے۔ ملکہ کوہسار مری میں بارش سے موسم دل فریب۔ پنڈی گھیب اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری۔ ایبٹ آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا 784واں عرس سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی نے بہشتی دروازے کی قفل کشائی کر دی۔ ہزاروں زائرین بہشتی دروازے سے گزر رہے ہیں۔ زائرین میں روایتی تبرکات بھی تقسیم۔ ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری، فاتح خوانی، محافل ذکر، نعت سماع، لنگر اور سبیلوں کا خصوصی اہتمام۔ جنگ میں حضرت سلطان باہو کے 335ویں عرس کی تقریبات جاری۔ مزار پر عقیدت مندوں کا رش۔